لوگ اس میں سوال کریں گے کہ کیا رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ کے علاوہ اور دعائیں ہیں؟ واللہ مطلب لوگوں کو یہ بھی نہیں، بیسک بھی نہیں پتا. میں نے حدیث پڑھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الا انی نہیکم ان اقرأ القرآن راکعا او ساجدا، میں نے تمہیں منع کیا قرآن پڑھنے سے رکوع کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں. اور پھر رکوع میں کیا کرو؟ فعظموا فیہ رب جل وعلا، اپنے رب کی نا عظمت اور کبریائی بڑائی بیان کرو. وفی السجود فاکثروا، بلکہ فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے میں مطلب مجاہدہ کرو، جہاد کرو، کثرت سے دعائیں کرو. اور ہم لوگ تو رکوع میں، اب رکوع کی جو دعائیں ہیں مطلب ایک دو اگر ہم بتائیں، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خاشع لک سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی. یعنی کہ مطلب بتاؤں تو تب مزہ آتا ہے نا. اصل بات بھی تو یہ ہے، مطلب پڑھے تو بندہ مطلب کسی اور دنیا میں چلا جاتا ہے. انسان کہتا ہے خاشع لک سمعی وبصری، یا اللہ میری سماعت کام ڈر گئی اور میری آنکھیں ڈر گئی تیرے سامنے. اور سجدے میں کہ اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ. اور پھر دعائیں مطلب انسان کثرت سے جب مانگنا شروع کرے سجدے میں. عبداللہ بن مسعود نے نا ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، اور اس میں جب وہ ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ کی نبی نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا خاموش نماز میں، جب وہ آئے تو سورہ بقرہ شروع کی. مطلب اس سے پہلے اللہ کے رسول واز ان صلاح and he was thinking and thinking and thinking not deciding anything. ہم لوگ شاید یہ کبھی کریں ہی نا، ٹھیک ہے. اور آئے سورہ بقرہ شروع کی، انہوں نے سوچا کہ 100 آیات پہ رکوع کر جائیں گے. عبداللہ بن مسعود نے سوچا کہ اللہ کے 100 آیات پڑھ کے رکوع کر لیں گے، کیونکہ 10 آیات 100 آیات اور 1000 آیات کی فضائل ملتے ہیں. تو انہوں نے کنٹینیو کیا، انہوں نے کہا شاید سورہ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے. سورہ آل عمران شروع ہو گیا، پورا کنٹینیو کیا. سورہ النساء، بلکہ سورہ النساء پہلے پھر سورہ آل عمران پہ آئے، اور تینوں ہی 5.5 پارے پلس بنتے ہیں. ابن مسعود چونکہ بچے تھے، کہتے ہیں I had an evil thought in my mind کہ میں نکل جاؤں یہاں سے نماز چھوڑ کے. اچھا یہ جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ the رکوع was close to the قیام. شیخ 5.5 پارے کا ٹائم لگائیں. اچھا ہمارے 5.5 پارے نہیں، کیونکہ ان کی نماز کے بارے، ان کے قرآن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر آیت کے بیچ میں وقفہ کرتے ہیں. جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہ کہتے ہیں اللہم انی اسألک الجنہ، اور جب جہنم کا آتا اللہم اجرنا من النار، اور دعائیں کرتے. صحیح بات. اور پھر سبحان اللہ ان کا رکوع، اور پھر سجدہ واز کلوز ٹو رکوع. اور ایون جو قیام ہے نا رکوع کے بعد سجدے سے پہلے، اٹ واز کلوز ٹو رکوع. ہاں بالکل، وہ وقفہ جو ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. اچھا زیادہ سے زیادہ کسی کو یاد ہے ربنا ولک الحمد. اتنی دعائیں ہیں. ایک دعا آتی ہے سمع اللہ لمن حمدہ اللہم مجھے خیر بھول گئی، کثیرن طیبن، یہ تو بڑی کامن ہے، یہ تو لوگ پڑھتے ہیں. اللہم لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد الثناء والمجد احق ما قال. لمبی دعا. بالکل. تو ہم نے کبھی زندگی میں سیکھی نہیں. اچھا وہ چیز ہے نماز جو کہ ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں، یا تو چلو سال میں ایک دفعہ ہو تو پھر نہ سیکھیں، چلیں سمجھ آتی ہے. جب روزانہ پڑھ رہے ہیں اور سالوں سال سے پڑھ رہے ہیں تو پھر خشوع نہیں ہے. اللہ کی نے کہا تھا نا کہ اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ، حتى لا ترى فيها خاشعہ. ایک بھی تم نا خشوع والا انسان نہیں پاؤ گے. جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ تو لوگوں میں سے بنے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں خشوع قائم رہے. آئی تھنک ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت ساری ایپس ہیں، جس طرح حصن المسلم کی ایپ ہے اس میں، اور اس کے علاوہ ایاک نستعین ہے جس میں آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ مسنون دعائیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں. اور خاص طور پہ رکوع کے لیے، سجدے کے لیے، یہ ساری چیزیں بڑی کامن نالج میں. اور کوئی بھی بندہ اگر سیکھنا چاہے وہ اپنے آپ کو ایک انسینٹیو دے سکتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے ان میں سے کچھ چیز سیکھنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ ایک ہماری جو آڈینس ہے اس کو ہم ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ نا، اس میں ہر روز کم از کم کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جو آپ کو تھکا دے. یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں، اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، دعائیں مانگتے رہیں. اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ ہے کہ آپ عربی میں دعا مانگیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے نا جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ آپ مانگیں، جتنی زیادہ آتی ہیں اتنی اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے، اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا، یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا. آپ جب اتنے لمبے، کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے کے حالت میں، اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے. یعنی آپ سوچیں کہ سحری کا ٹائم ہے نا، سحری سے کوئی تقریباً مطلب جس ٹائم پہ آپ سحری کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ 3:30 بجے لیٹ سپوز سحری کا انتظام شروع کرتے ہیں، 3 بجے آپ شروع کرتے ہیں، اور آپ 2 رکعت ہی پڑھنے چلیں اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رلا دے.
پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کی حلاوت, کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا, کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں. اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں, پھر مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا کبھی. تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے, تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے آج. اور دیکھیں جب مانگنا اللہ سے مانگا جاتا ہے نا, تو پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مانگ کریں. یعنی زیادہ مسکین بننے کی ضرورت نہیں انسان کو کہ یا اللہ پتہ نہیں تو نے دینا تو دے دے, ورنہ کوئی بات نہیں میں گزارا کر ہی لوں گا. اس طرح دعا نہیں مانگی جاتی. آپ کہتے ہو یا اللہ تو کائنات کا مالک و خالق ہے, یا اللہ مجھے عطا فرما دے. ویسے بھی جیسے آپ اللہ کے گمان رکھتے ہیں اللہ کے بارے میں, اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ کرتے ہیں. لوگ جو ہے نا وہ زیادہ ہی کبھی کبھار نا دعاؤں میں بھی بہت مسکین بن جاتے ہیں. یعنی دعا مانگتے ہوئے بھی نا یا اللہ چلیں تو نے دینا تو دے دے, ورنہ کوئی نہیں, خیر ہے دیکھ لیں گے, اب گزارا تو کر ہی لیں گے. کتنے فضائل اکٹھے ہو رہے ہیں صاحب. اگر رات کو انسان مطلب ایک تو رمضان, دوسرا تہجد کا ٹائم, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لائے ہیں اور منادی کریں کوئی ہے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں. تیسری چیز کہ وہ نماز میں ہے, نماز ایک اٹ سیلف عبادت ہے. چوتھی چیز کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. اور دیکھیں اللہ کے نے کیا فرمایا کہ انسان سب سے قریب رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, تو کیا کرے, مطلب کیا کرے اسے بتا بھی. اکثر دعا, دعا کثرت سے کرو, کیونکہ یہ وہ ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اور بہتر کیا ذریعہ ہوگا کہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ کے نبی سے بھی قریب ہونے کا. جو صحابی نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے قریب ہونا ہے, تو نے کہا تھا فاعینی علی ذلک بکثرت السجود, تو میری مدد کرو اپنی دعا قبول ہونے میں بکثرت السجود. یار if we go back to those people جن کی نمازیں سب سے پرفیکٹ تھیں, تو وہ تو لگتا ہے کہ ریئلسٹک نمازیں نہیں تھی ویسے آنیسٹلی. مجھے وہ صحابی کا نام یاد نہیں ہے کہ جن کو پہرے پہ کھڑا کیا ہوا تھا اور وہ تلاوت کر رہے ہیں رات کو اور تیر آ کے لگا ان کو پتہ ہی نہیں چلا. کین وی امیجن دس. وہ تو صحابی تھے نا, امام بخاری رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو نا کچھ تکلیف ہوئی اور ہوتی رہی کچھ عرصے بعد, اور انہوں نے نماز نہیں چھوڑی, نماز آرام سے پڑھی اور کہا کہ میرے پیچھے اپنا کپڑا اٹھایا, دیکھو کون ہے کیا ہے, تو اٹ واز اسکارپین. اللہ اکبر. آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ کہتے میں سورت کے بیچ میں تھا اور مجھے اتنی لذت آ رہی تھی کہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں چھوڑوں.